الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروط رد زیادت یشترط لرد زیادت وعدها ضمن ممن زادها شرطان ان یکون وهما ان يكون من لم يزدها اتقن ممن زادها ان يقع التصريح بالسماع في موضع زيادة فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجح بالزيادة فقبلت وعد الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا لكن انقطاعه خفي وهو الذي يسمى المرسل الخفي. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید فی متصل الاسانید اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ راوی کی زیادتی ہو سند کے اسنا میں ظاہر اس کا اتصال ہو. تو مثالیں آئی ہیں، یہ زیادتی جو ہے وہ مثال اس کی جی ایک مثال. اب شروط رد زیادت جو زیادتی ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ چونکہ ہے سند میں ہی ہے نا تو یہ کب نہیں ہوتی، شرطیں ہوں تو تب دھیان کریں. میں شروط زیادتی کے رد کے شرط کیا گیا ہے زیادتی کے رد کرنے کے لیے جی، اور اس کے وہم شمار کرنے کے لیے ان راویوں سے جنہوں نے زیادہ کیا اس زیادتی کو کہ ان کو وہم ہو گیا بچ راوی نواں پا دیتا ہے. یہ بات کہنے کے لیے دو شرطیں ہیں. اس کے لیے وہما اور وہ دونوں کون سی ہیں؟ یہ کہ ہو وہ بندہ جس نے زیادتی نہیں کی اس کی، یہ راوی اتقن ہو اس راوی سے جس نے اس راوی کی زیادتی کی ہے. تب یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ اتقن نے تو یہ زیادہ نہیں کیا راوی، لہذا سند متصل وہ ہے، اس سے ایک راوی زیادہ ہو گیا ہے. یہ ایک شرط ہے. نمبر 2 یہ کہ واقعہ ہو تصریح سماع کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں. ایس راوی نے سند ٹوری تے وچ اے راوی ذکر کیتا ایندے کولوں، دوسرے راوی سند ٹوری تے ایندہ سماع ایندے کولوں ثابت کیتا. ایندے وچ سمے نہ سمے تو ہووے بھی اخبارہ نہ ہووے تاں کہاں گے بھی اینیاں جڑا بندہ لے آندے نے وچ ایویں اضافہ کر دیتا ہے. سنیں وہ جڑا دوسرا بندہ ہے نا اتقن انہیں دی تصریح ہوئے اس زیادتی تو بغیر شاگرد دی تے استاد دی سماع دی تاں گل لے. سمجھے ہی نقشہ ذہن چ لے آؤ. اگر مختل ہو گئیں دونوں شرطیں یا ایک دونوں میں سے تو پھر زیادتی ترجیح پا جائے گی اور زیادتی قبول ہو جائے گی. اب یہ سند متصل بن جائے گی جس میں یہ راوی ہے اور شمار کی جائے گی اور قبول کی جائے گی یہ زیادتی، اور شمار کی جائے گا اسناد جو خالی ہے اس زیادتی سے، اس کو منقطع پھر شمار کریں گے، اس کو پھر لیکن وہ انقطاع اس کا خفی ہے کیونکہ وضاحت تو ہے کوئی نہیں. پھر وہ حدیث بن جائے گی جس کا نام مرسل خفی پڑا تھا. سمجھ آئی ہو؟ یہ دو شرطیں ہوئیں نا تو تب زیادتی والے کو کہیں گے کہ اس کو وہم ہوا ہے، یہ سند متصل ہے اس کے بغیر، اس نے درمیان میں ایک راوی کا اضافہ کر دیا، لیکن یہ شرطیں ہیں. اور سمجھے ہی زیادتی کو رد کرنے کی شرطیں شرط کیا گیا ہے زیادتی کے رد کے لیے، اور زیادتی کو شمار کرنا وہم اس راوی سے جس نے زیادہ کیا ہے زیادتی کو، راوی زیادہ ہے. اس بات نو یعنی اے بھئی اند کول وہم ہو گیا ہے
ایک کہنے واسطے دو شرطیں ہیں، دو شرطیں اور وہ دونوں اور وہ یہ کہ ہو وہ راوی جس نے نہیں اضافہ کیا اس زیادتی کا، جس نے نہیں اضافہ کیا زیادتی یہ راوی کیا ہو اتقن ہو اس راوی سے جس نے زیادہ کیا اس زیادتی کو، زیادہ کیا ہے زیادتی کو، یہ کہ واقع ہو تصریح سما کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں، زیادتی کی جگہ انہوں کڈ کے تے ویسے سما ثابت استاد شگردہ جی، پس اگر مختل ہو گئیں دونوں شرطیں پس اگر مختل ہو گئے دونوں شرطیں یا ایک دونوں سے تو ترجیح پا جائے گی زیادتی ترجیح پا جائے گی اور قبول کی جائے گی زیادتی، قبول کی جائے گی اور شمار کیا جائے گا اور شمار کی اسناد کو، اسناد ایسی اسناد جو خالی ہے اس زیادتی سے، ایسی اسناد جو خالی ہے زیادتی سے کیا شمار کیا جائے گا منقطع، لیکن انقطاع اس اسناد کا لیکن انقطاع خفی ہے، خفی ہے اور یہ وہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے جس کا مرسل خفی۔ جی شروع زیادتی کے رد کی شرط کیا گیا ہے، زیادتی کو رد کرنے کے لیے اور زیادتی کو وہم شمار کرنے کے لیے اس سے جس نے زیادہ کیا ہے اس کو شرط کی گئی ہیں دو شرطیں، اور وہ دونوں یہ کہ ہو وہ بندہ جس نے نہیں اضافہ کیا زیادتی کا اتقن اس سے جس نے زیادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہو تصریح سما کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں، بس اگر مختل ہو گئی دونوں شرطیں یا ایک ان دونوں سے تو ترجیح پا جائے گی زیادتی اور قبول کی جائے گی، اور شمار کی جائے گی اسناد جو خالی ہے اس زیادتی سے منقطع لیکن انقطاع اس کا خفی، اور وہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے مرسل خفی۔ کو کھانے چ پئی اگاں ٹورو الاعتراضات الواردۃ علی ادعاء وقوع زیادتی یو تارزو تعرض علی ادعاء وقوع زیادت باعتراضین ہما، اعتراضات جو وارد ہیں زیادتی کے وقوع کے دعوے پر، جو بندہ کہتا ہے نا جی کہ سند کے اندر یہ راوی زیادہ ہیں، جی اس پر کیا کا اعتراض وارد ہوتے ہیں؟ اعتراض کیا جاتا ہے زیادتی کے وقوع کے دعوے پر، دو اعتراض وہ دونوں یہ ہیں، کیا کہ جی سمجھے ہی ہو؟ ان كان الاسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي ان يجعل منقطعا۔ دھیان کریے، اگر ہو اسناد خالی عن زیادت، ایک سند ہے جڑی اتھے جڑی ہے، ایک جڑی اندے واسطے نال ہے جی، جڑی اندے کول خالی ہے نا وہ ان فلاں ہے، کیا ہے؟ عن فلان، اخبارنا نہیں ہے، کیا ہے؟ عن فلان، کہ اسناد خالی عن زیادت کس کے ساتھ ہو؟ حرف عن کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں ان بچوں کر دئیے تو ایتھے ان فلاں ہیں، سنیں تو پس مناسب ہے یہ کہ بنایا جائے اس کو، جس میں زیادتی نہیں ہے اس کو منقطع بنایا جائے۔ اس کو منقطع بنائے۔ ایک سوال یہ ہے، ایک سوال یہ مانا کر لے ایک منٹ، اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں وارد ہوتے ہیں وہ اتھے کونی ہو، جس لئے کتاباں پڑھ دے ہو نا تو ایک دوجہ ہوتے کہتے ہیں کہ آپ کے حدیث پر یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں اس کا یہ جواب، اس لئے چیزیں کم ہونی نے۔ اعتراضات اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں زیادتی کے وقوع کے دعوے پر، ابھی آتو جڑی سند پیش کی تھی وچ راوی زیادہ ہے، اعتراض کیا جاتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے زیادتی کے وقوع کے دعوے پر، زیادتی کے وقوع کے دعوے پر، کی مطلب اے بچ راوی زیادہ ہے۔ دو اعتراض وہ دونوں یہ ہیں، اگر ہو اسناد ایسی اسناد جو خالی ہے زیادتی سے، کیا ہو وہ حرف ان کے ساتھ ہو زیادتی کی جگہ میں، تو پس مناسب ہے یہ کہ بنایا جائے اس اسناد کو منقطع۔ جی اعتراضات وہ جو وارد ہیں زیادتی کے وقوع کے دعویٰ پر، اعتراض کیے گئے ہیں زیادتی کے وقوع کے دعویٰ پر، دو اعتراض وہ دونوں یہ ہیں، اگر ہو ایک ہاں شبہ
جو خالی ہے زیادتی سے حرف عن کے ساتھ زیادتی کی جگہ میں تو بس مناسب ہے یہ کہ بنایا جائے اس اسناد کو منقطع. اور تھلے پڑھی ایک منٹ. اما الاعتراض پھر پڑھ دیں وچکار والا. الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض. بہرحال پہلا اعتراض پس وہ جیسا کہ معترض نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ اگر وہ زیادتی نہ ہوتی تو یہ ان نہ ہوتا. اس کا سماع پیچھے شرط بیان کی تھی، سماع دی تصریح ہونی چاہیے تھی. جدو سماع دی تصریح کوئی نہیں ان ہے تو پھر شرط نہیں نہ پائے گی کیڑی سماع والی. تو پتہ لگیا منقطع جن دے وچ زیادتی ہے اے متصل ہے. سمجھا گئی ہوں کہ کوئی نہیں بھی پہلا اعتراض ٹھیک ہے کیونکہ شرط کو نہیں پائی گئی. بہرحال اعتراض اول پس وہ جیسا کہ فرمایا معترض نے اور تیرے فائدے واسطے انہوں نے جوڑیا ہے. جی بہرحال اعتراض اول پس وہ جیسا کہ فرمایا معترض نے. ہوں واپس چل بے. وَإِنْ كَانَ مُصَرَّحًا فِيهِ بِالسِّمَاعِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ أَوَّلًا ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ مُبَاشَرَةً وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ پڑھ دینا ذَلِكَ بِمَا يَلِي. وہ پریشانی کی ہو. اور اگر تصریح کی گئی ہو زیادتی کی جگہ میں سماع کے ساتھ تو شرطیں تو پوریاں ہو گئی ہیں. سماع کے ساتھ کیا کی گئی؟ تے ایس بندے روایت کیتی اندے کولوں، انہیں روایت کیتی اندے کولوں، پھر ایس بندے روایت کیتی اندے کولوں. ایتھے بھی سماع دی وضاحت ہے، تصریح ہے. اندے واسطے نال بھی سماع ہے تے خود بھی سماع ہے. آندے نے جائز ایک بندہ پہلے ایک استاد کو پڑھتا ہے تو اندہ استاد زندہ ہے تو بندہ دادے کو بھی تو جا کے پڑھ سکتا ہے کہ لوگ مار دینے پڑھ سکتے ہیں. جی سمجھے ہی ادھروں ویکھ. اگرچہ اور اگر تصریح کی گئی اس میں سماع کی تو احتمال ہے یہ کہ سنا ہو راوی نے اس کو ایک رجل سے من رجل ان ہو، ایک رجل نے دوسرے سے اولاً، پھر سنا ہو اس کو اسی رجل سے مباشرتاً. بھائی پہلے بندے نے پڑھیا ایک بندے کولوں تے اوندا استاد زندہ ہے، پھر او حدیث جا کے اس استاد کو ملیا تے انہاں کول پھر دوبارہ پڑھ لئی. تے ہن اے واسطے نال بھی سماع ٹھیک ہے تے واسطے تو بغیر بھی ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں جی. تو اور بس اے دوجا سوال ہے. اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے سے ما یلی کے ساتھ اس کے ساتھ جو آگے آ رہا ہے. تو پہلا جواب آ گیا تو دوسرے تو پڑھ دیں. اور اگر تصریح کی گئی ہو زیادتی کی جگہ میں سماع کے ساتھ تو احتمال ہے یہ کہ سنا ہو اس حدیث کو رجل سے، اس نے اس سے اولاً یعنی واسطے نال سنیا ہوئے، پھر سنا ہو راوی نے اس حدیث کو دادے سے مباشرتاً یعنی آمنے سامنے سن لی ہوئے. جی تو لہٰذا بھی دونوں جگہ سماع ٹھیک ہے. سماع دی وضاحت ضروری نہیں کہ بخام خیر راوی زیادہ ہی ہے. جی اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جیسے ما یلی کے ساتھ اور جڑا ما بعد آ رہا ہے کنی باری پڑھے. جی اور تصریح کی گئی اس میں سماع کے ساتھ احتمال ہے یہ کہ راوی نے سنا ہو اس حدیث کو ایک من رجل تے رجل ان ہو. جی من رجل تے رجل ان ہو تے پھر مباشرتاً. جی پھر سنا ہو اس نے اس حدیث کو دادے سے مباشرتاً. ہاں اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے اس سے ما یلی کے ساتھ. پہلا پڑھ لے. بہرحال اعتراض اول پس وہ جیسا کہ فرمایا معترض نے ٹھیک ہے. اگے وامل الاعتراض ثانی فالاحتمال المذکور فيه ممکن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك. اعتراض ثانی پس احتمال مذکور اس میں ممکن ہے. ایک بندے کو سنیا پھر استاد کو وہ حدیث خود سن لئی، ایک گل کی ہے ممکن ہے. لیکن علماء نہیں حکم کرتے زیادتی پر اس بات کا کہ وہ زیادتی وہم ہے، مگر ایک قرینے کے ساتھ جو دلالت کرتے ہیں زیادتی پر تب کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے. جی سنیں ہی بھی کوئی قرینہ پایا جاتا ہے پھر پوری تحقیق نال تو جو کچھ ہونا سی بزرگاں کر دیتا ہے.
وہ سمجھے ہی بہرحال اعتراض ثانی بس احتمال مذکور بس احتمال بھئی ایک بندے کو پڑھنا پھر ان دے استاد کو پڑھنا بالمشافہ ممکن مذکور اس میں ممکن ہے یعنی احتمال ٹھیک ہے لیکن علماء نہیں حکم کرتے زیادتی پر اس بات کا کہ زیادتی وہم ہے مگر قرینے کے ساتھ ایسا کرینہ جو دلالت کرتا ہے اس وہم پر جی اور بہرحال اعتراض ثانی بس احتمال جو مذکور ہے اس میں وہ ممکن ہے لیکن علماء نہیں حکم کرتے زیادتی پر اس بات کا کہ وہ وہم ہے مگر ایسے قرینے کے ساتھ جو دلالت کرے اس وہم پر اشہر المصنفات فیہ کتاب تمییز المزید فی متصل الاسانید للخطیب البغدادی من کرو اشہر المصنفات اس میں وہ کتاب دا نام ہے صرف کتاب تمییز المزید فی متصل الاسانید خطیب بغدادی کی ظاہر یہ ہے کہ یہ مطبوع نہیں ہے اور تحقیق تقسیم کی ہے اس کو خطیب نے دو قسموں کی طرف ایک وہ کہ حکم کیا اس میں بصحت ذکر زیادت فی السند و ترک ثانی وہ حکم کیا اس میں برد زیادت بعد میں قبول یعنی بعض دسے بھی ہے زیادتی ٹھیک ہے بعض جگہ زیادتی ٹھیک نہیں جی اور اندنے ایک رسالہ ہو رہے بے جنہ او تھے مانچسٹر چھپے ہیں جی مزید فی متصل الاسانید دے نا ہوتے جی ایک رسالہ موجود ہے جی مصنفات اس میں کتاب تمییز المزید فی متصل الاسانید خطیب بغدادی کی یہ دیکھنا اخت سمیرہ محمد بہن بھی جنہوں سسٹر آندے ہو جی تھے بھی ایک عورت سمیرہ محمد سلامہ انہیں جڑا نا جی یہ رسالہ لکھے ہے آندھنے او تو پڑھ سکتے ہیں جی کیڑا مزید بھی اس نے رسالہ لکھے اس عورت نے تو بھی اندھے وچ انہیں کم کیتا ہے جی ظاہر ہے جدو مردہ نہیں کرنا تو عورتہ تو کرنے کرنے کوئی تو دین دا کم کرے گا نا جی کہو یا حضرت جدو ساڑی کھتی چاک چو گیا تو پھر اللہ خیر کرے جی المضطرب تعریفه لغة بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اختلال الامر وفساد نظامه واصله من اضطراب الموج اذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا اچھا جی چوتھی حدیث المضطرب تو پنجویں آنی ہے مصحف مضطرب تعریف لغوی تعریف تو اصطلاحی تعریف لغتاً مضطرب اسم فاعل ہے مشترک ہے اضطراب سے اضطراب یہ اختلال الامر تے فساد و نظام الامر کسے معاملے دا خراب ہو جانا مختل ہونا ایک ہی ہے اصل اس کا ہے اضطراب الموج سیلاب چڑھتا ہے نا تے پانی جڑا پچھو ہٹ ہٹ کے لہرا ماردا ہے جی سمجھے نا جی اتنے چڑھ کے انہوں اصلاح دن کی اضطراب سنے ہی کہ جے اذا کاسورات حرکت ہو و دورہ بعد ہو بعد انہوں اصلاح دن اضطراب عربی ہے جی جڑا اگلے علاقے چاہے پہ جی ہمیں چلے جی مضطرب تعریف اس کی لغتاً مضطرب اسم فاعل ہے اضطراب سے مشتق ہے اور اضطراب اختلال الامر اور فساد نظام الامر تیرا نظام ٹھیک ہے کہ مضطرب ہے اور اصل اس کا اضطراب الموج سے ہے انہوں نے اشتقاق لغوی باللغوی معنی تو ماخوذ ہے جب کہ کثیر ہو جائے حرکت موج کی اور مارے بعض اس کا بعض کو جی اصطلاح بالقوت اصطلاحاً مضطرب وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے مختلف سندوں پر جو ساری قوت میں برابر ہے جو ساری
اے اضطراب جس لئے ترجیح پائی جائے پھر اضطراب ختم ہو جاتا ہے کہ سنداں قوت برابر نے لیکن مختلف سنداں نال منقول ہے. اس حدیث نو آندے نے کی مضطرب اصطلاحاً وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے مختلف اوجہ وجہ سند مختلف سندوں پر جو متساویہ ہیں قوت میں. جی اصطلاحاً مضطرب وہ حدیث ہے جو مختلف سندوں پر جو متساویہ ہیں قوت میں. جی شرح تعریفی هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متضافية بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. آندنے تعریف دی ذرا وضاحت کریے. شرح تعریف یعنی مضطرب وہ حدیث ہے کہ روایت کی جائے اشکال متعارضہ متدافعہ پر بھی اور روایت کیتی گئی ہے ایسی شکلاں ہوتے جڑیاں آپس وچ متعارضہ نے تے ہر ایک دوجے دا دفاع کر دی. مطلب ہے کہ بھی تو نہیں ٹھیک میں ٹھیک ہاں. اس حیثیت سے وہ متعارضہ متدافعہ ہیں کہ نہیں ممکن توفیق ان اشکال کے درمیان بالکل سمجھے ہی. اور دوسری گل اور ہوں جمی وہ روایات متساویہ کس میں جمی وجوہ سے اس حیثیت سے کہ ناممکن ہو ترجیح دینی وجوہ میں سے ایک کو دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ. وجوہ ترجیح جو ہے نا وہ وجوہ ترجیح پڑھے نا اصول فقہ کسی وجہ نال بھی ترجیح نہ دیتی جا سکے. اس حدیث نو نے کی شرح تعریف کی یعنی وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے اشکال متعارضہ متدافعہ پر اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن توفیق ان اشکال کے درمیان یعنی مختلف سنداں نال کبھی بھی اور ہوں جمی وہ روایات متساویہ قوت میں جمی وجوہ سے اس حیثیت سے ناممکن ہو ترجیح ان وجوہ کے ایک کی دوسری پر کسی وجہ کے ساتھ. یہ اگلا یہ وجہ بکھرائی وجوہ ترجیح سے. جی کی شرح یعنی مختلف وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی اشکال متعارضہ متدافعہ پر اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن توفیق ان کے درمیان اشکال کے درمیان کبھی بھی اور ہوں جمی و روایات متساویہ قوت میں جمی وجوہ سے اس حیثیت سے کہ ناممکن ہو ترجیح ان کے ایک کی دوسری پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح سے. شابہ جی شروط و تحقق الاضطراب شابہ يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما شروط اضطراب کے متحقق ہونے کے واضح ہو گئی ہے نظر کرنے سے مضطرب کی تعریف میں اور اس کی شرح میں. کیا واضح ہوگی ہے یہ بات کہ نئی نام رکھا جائے گا حدیث کا مضطرب مگر جب کہ ثابت ہوں اس میں دو شرطیں اور وہ دونوں یہ ہیں. چلو جی اضطراب کے تحقق کے شروط واضح ہو گئی ہے نظر کرنے سے مضطرب کی تعریف میں اور اس کی شرح میں. اور یا اشار و تعریف نہیں پڑھی اجے ہوں کیا واضح ہوگی یہ بات کہ نئی نام رکھا جائے گا حدیث کا مضطرب مگر جب کہ متحقق ہوں اس حدیث میں دو شرطیں اور وہ یہ ہیں. جی اضطراب کے تحقق کی شروط
واضح ہو گئی نظر کرنے سے مضطرب کی تعریف میں اور اس کی شرح میں یہ بات کہ نہیں نام رکھا جاتا جائے گا حدیث کا مضطرب مگر جب متحقق ہو اس میں دو شرطیں اور وہ یہ ہیں اختلاف روایات الحدیث بحیث لا يمکن الجمع بینہا حدیث کی روایات کا اختلاف ہو ایسی حیثیت کے ساتھ کہ نہیں ممکن جمع ان روایات کے درمیان تاں اضطراب پہلی شرط ہے اور سمجھے ہی حدیث کی روایات کا اختلاف اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ نہیں ممکن جمع ان روایات کے درمیان شابہ جی حدیث کی روایات کا اختلاف اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن جمع ان روایات کے درمیان دوسری شرط تصاوی الروایات فی القوۃ بحیث لا يمکن ترجیح روایت علی اخرى دوسری شرط کہ روایات برابر ہوں قوت میں اس حیثیت سے کہ نہیں ممکن ایک روایت کو ترجیح دینا دوسری روایت پر ایک روایت کو یہ ممکن نہیں ہے روایات کا تساوی قوت میں یعنی قوت برابر ہوں اس حیثیت کے ساتھ کہ ناممکن ہو ایک روایت کی ترجیح دوسری پر جی روایات کی تساوی قوت میں اس حیثیت سے کہ ناممکن ہو ایک روایت کی ترجیح دوسری پر اما اذا ترجحت احدى الروايات على الاخرى او امكن الجمع بينها بشكل مقبول فان صفه الاضطراب تزول عن الحديث ونعمل بالروايه الراجحه في حاله الترجيح او نعمل بجميع الروايات في حاله امكان الجمع بينها بہرحال توجہ بھائی جڑے ہے وہ میرے یارو بہرحال جب ترجیح پا جائے روایات کی ایک دوسرے پر ترجیح پا گئی ایک صورت یا ممکن ہو جمع کرنا روایات کے درمیان مقبول شکل کے ساتھ کہ یا ان کو اکٹھا کریں سب پر عمل ہو سکتا ہے تعارض ختم ہو سکتا ہے سنیں تو ہوں جدوں ایک گل ہو جائے گی نا جی اگو فائنہ ہے نا فائزہ ایزان ہوئے تو زیادہ واضح ہوئے پس اس وقت اضطراب کی صفت زائل ہو جائے گی حدیث سے سمجھائی ہوں ہے نہیں ہے معنی ہی کہ جدو ایک گل ہوگی نا دو ماچو ایک تو اب حدیث سے اضطراب کی جو صفت تھی وہ کیا ہو جائے گی اب سن اب دو صورتیں تھیں اور عمل کریں گے ہم روایت راجحہ کے ساتھ ترجیح کی حالت میں یا عمل کریں گے ساری روایات پر جمع بینہما کے امکان کی حالت میں کہ اگر سب جمع ہو سکتی ہیں سب پر عمل ہے اگر ترجیح ہوگی تو جو راجح ہے اس پر عمل کریں سمجھے ہی بہرحال جب ترجیح پا جائے روایات کی ایک دوسری پر ایک صورت یا ممکن ہو جمع کرنا روایات کے درمیان مقبول شکل کے ساتھ یعنی انہوں محدثین بھی فقہا قبول کرنے کے واقعی جمع ہو سکتی ہیں تو پس بے شک اضطراب کی صفت زائل ہو جائے گی حدیث سے اور عمل کریں گے ہم روایت راجحہ کے ساتھ ترجیح کی حالت میں یا عمل کریں گے ہم جمیع روایات پر امکان کی حالت میں جمع بھی ان کے درمیان جمع کے امکان کی حالت میں جی بہرحال جب ترجیح پا جائے روایات کی ایک دوسری پر یا ممکن ہو جمع روایات کے درمیان مقبول شکل کے ساتھ پس بے شک اضطراب کی صفت ظاہر ہو جائے گی حدیث سے اور عمل کریں گے ہم روایت راجحہ پر ترجیح کی حالت میں یا عمل کریں گے ہم جمیع روایات پر ان کے درمیان جمع کے امکان کی حالت میں جی اقسامہ ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه الى قسمين مضطرب السند و مضطرب المتن وحقوق الاضطراب في السند اکثر
مضطرب کے اقسام منقسم ہوتی ہے. مضطرب اضطراب کے واقع ہونے کے اعتبار سے اس میں دو قسموں کی طرف، یعنی جو اضطراب ہوتا ہے وہ کتنے حدیث بھائی دو ہی چیزیں نے کہ سند ہے کہ متن حدیث ہے، گل تے ہے بھائی دو قسمیں، وہ مضطرب السند ہے اور مضطرب المتن ہے. یہ دو قسمیں نے. اور اضطراب کا وقوع سند میں بنسبت متن کے اضطراب کے زیادہ ہے، یعنی وہ زیادہ ہے نا، نہیں بھی ان گنت چند مثالاں سنیں اے مطلب بھی آپ مقابلہ دیو گے تو اے زیادہ ہے. اقسام مضطرب کے منقسم ہوتی ہے حدیث مضطرب اضطراب کے جگہ کے اعتبار سے مضطرب میں اس میں بھی اضطراب ہے کتھے تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، مضطرب السند اور مضطرب المتن. اور اضطراب کا وقوع سند میں اکثر ہے. جی اضطراب کی جگہ کی مضطرب میں تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، مضطرب السند اور مضطرب المتن. اور اضطراب کا وقوع سند میں اکثر ہے. مضطرب السند ومثالہ حدیث ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراک شبت قال شیبتنی ہود وخواتها قال الدارقطنی هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، ومنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. مضطرب السند اور مثال اس کی کس کی؟ مضطرب السند حدیث ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ میں بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بوڑھا کر دیا مجھے ہود نے اور اس کے اخوات نے، اور جن میں وہ فاستقم کما امرت یاد ہے ویت پڑی سے، دوسرا بھی قیامتیاں ہولناکیاں سارے. جی ہائے ہائے کاش ساڈے وچ بھی کوئی شعور ہوئے تو اسی انہاں حدیثاں نوں سامنے رکھ کے تے ساڈے بھی کوئی کھانے چ پوے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی عمر دا تقاضا ہے، فرمایا نہ صورتاں دے جڑے مضامین ہیں انہاں دی وجہ تو میرے تے بڑھاپا طاری ہو رہے ہیں، نہ کسی انہوں ویکھنا نہ بہنا. حدیث موجود ہے پڑھی جا جو بھی وہ سندن موجود ہے حدیث. امام دارقطنی نے کہا کہ یہ حدیث مضطرب ہے کیونکہ یہ حدیث نہیں روایت کی گئی مگر ابو اسحاق کی سند سے. اندے وچ ایک راوی ہوندے نے کون تھلے ابو اسحاق جڑے نے جی وہ راوی نے. ہن ابو اسحاق تو تھلے جڑے نے نا بندے کس تو تھلے اور ویکھو نا رواہ ترمذی کتاب تفسیر سورۃ الواقعہ نظر آ رہے ہیں اے شاباش جی تے معاشر تحفہ لیکن رواہ ہو بے لفظ تھے وے شیبتنی ہود والواقعات اتھے لفظ نے جی والمرسلات الحدیث وقال حسن غریب حسن. اچھا تو بھئی یہ جو ہے نا ابو اسحاق اب ان سے جو نیچے راوی ہیں وہ جب ابو اسحاق تک سند پہنچا کے اوپر جاتے ہیں نا تو بہت سارا اختلاف ہے. تحقیق اختلاف کیا گیا ابو اسحاق پر اس میں 10 وجہوں پر. کس پر؟ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے روایت کیا اس کو مرسل کہ بھئی اوپر جا کر صحابی کا نام نہیں لیتے تابعی تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا.
بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے روایت کیا ہے اس کو، لیکن شگرد کنہ دے اے تھلے جڑے نے جی۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے اس حدیث کو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، بھی یہ حدیث آپ کے مسند میں جن بھی مطلب جڑیاں آپ کو روایت نے انہاں وچوں ہے۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس حدیث کو جناب سعد کے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس کو جناب اور مسند دا مطلب یہ بھی ایس صحابی کو کنیاں روایتاں نے اس مجموعے دے نسبت کر کے آندے نہیں کہ یہ فلاں صحابی کے مسند ہیں، یعنی انہاں دے واسطے نال سرکار دی حدیث ساڈے تک آئی ہے، سنیں وغیرہ ذالک۔ اور روات سارے اس کے نہیں ممکن ترجیح ان کے بعض کی، اور جمع بھی متاثر ہے کہ بھی کیویں نو جمع کیتا جائے، سنیں اے شابہ سے۔ لیکن آندے نے قال شیخ عوامہ اس میں نظر ہے ونظر تعلیقہ علی التدریب، پس اس میں انہوں نے بیان کی ہیں وجوہ جمع بھی جمع ہو سکتے ہیں، یہ ساریاں روایتاں جمع ہو سکتی ہیں، کوئی حرج کوئی نہیں ہے جی بھائی جی۔ باقی حدیث ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے مضطرب السند، اور مثال اس کی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ میں بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بوڑھا کر دی ہے مجھے ہود نے اور ہود کے اخوات نے۔ امام دار قطنی نے کہا ہے یہ مضطرب ہے کیونکہ نہیں روایت کی گئی یہ حدیث مگر ابو اسحاق کی سند سے، اور تحقیق اختلاف کیا گیا ابو اسحاق پر اس حدیث میں 10 وجہ پر، پس بعض ان میں سے وہ ہیں روایت کیا انہوں نے اس کو مرسلاً، اور بعض ان میں سے وہ ہیں روایت کیا اس نے اس کو موصولاً، پھر موصول کس صحابی تک پہنچایا ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس حدیث کو جناب ابو بکر کے مسند سے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس حدیث کو جناب سعد کے مسند سے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ کے مسند سے، بغیر ذالک رضی اللہ تعالی عنہم، اور روات اس کے ثقات ہیں، نہیں ممکن ترجیح ان کے بعض کی بعض پر، اور جمع متعذر ہے۔ اگلی مثال پڑھ لیں پھر ترجمہ کر لینا۔ مضطرب عن ابی حمزہ عن الشعبی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاة ورواه ابن ماجہ من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزکاة۔ مضطرب المتن، مثال اس کی وہ حدیث کے روایت کیا اس کو امام ترمذی نے شریک سے، وہ ابو حمزہ سے، وہ امام شعبی سے، امام شعبی جناب فاطمہ بنت قیس صحابیہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال میں البتہ حق ہے زکوٰۃ کے سوا بھی، انہیں دا مطلب بھی زکوٰۃ علاوہ مال وچ، اور روایت کیا اسی حدیث کو ابن ماجہ نے اسی سند کے ساتھ، شریک عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس، اس لفظ کے ساتھ کہ سونیا فرمایا نہیں ہے مال میں حق سوائے زکوٰۃ کے۔ ہوں یہ دو گلاں بالکل کٹھیاں نہیں ہو سکتی، کیوں ہو سکتی ہیں؟ سنیں چلو مانا کریے۔ مضطرب المتن، اور مثال اس کی
وہ ہے کہ روایت کیا اس حدیث کو امام ترمذی نے شریک سے عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہم. آپ فرماتی ہیں سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں، پس فرمایا آپ نے بے شک مال میں البتہ حق ہے سوائے زکوٰۃ کے. اور روایت کی ایسا حدیث کو ابن ماجہ نے اسی سند سے، اور دوسری سند ہوتی پھر تو گل مک گئی، پھر تو گل بکھری ہوگی، اسی سند سے اس لفظ کے ساتھ کہ نہیں ہے بچو بالکل اومی کہ سرکار سوال کیے گئے زکوٰۃ کے بارے میں تک وہ بھی جواب نہیں ہے مال میں حق سوائے زکوٰۃ کے. قال العراقیو، علامہ عراقی نے وہ الفیات الحدیث جڑی کتاب انہوں دی اصول حدیث دی، اس میں علامہ عراقی نے فرمایا یہ ایسا اضطراب ہے جس کی تعویل نہیں اعتماد رکھتا. یہ اضطراب کس کا؟ کیونکہ ایک وجہ ہے کہ سوا حق ہے، ایک وجہ کہ کوئی نہیں، یہ گلاں کیویں کٹھیاں ہون جی. فرمائے علامہ عراقی نے بس یہ اضطراب ہے، نہیں اعتماد رکھتا تعویل کا. اور سمجھے ہی ثابت بن او ویکھنو نظر آ رہی کون؟ ابو حمزہ جی وہی نا، ثابت بن ابی صفیہ صومالی ابو حمزہ اسم ابی دینار وکیل اساد کوفی، بعض نے کہا ضعیف ہے رافضی، تو وفیہ فی خلافت ابی جعفر. اور امام دوسرے نہیں کون؟ امام شعبی. امام حافظ کبیر عامر بن شراحیل ابو عمر حمدانی ثم شعبی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا انہوں نے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور سنی ہے نے حدیثیں بہت سارے کبراء صحابہ میں سے. امام شعبی سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے 105 نبی پاک سے استغفر اللہ میں نے پایا ہے 500 صحابہ پاک کو، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے. امام شعبی کو کہا گیا کہاں سے ہے تیرے لیے یہ سارا علم؟ کہا بے نفی الاغتمام. گل سننے والی ہے ایک بھئی میں جڑا ہے نا غم کدے نہیں کیتا بھی ہائے انی عمر ہو گئی ہن کی بنے دا، میں کدی فکر نہیں کیتا، میں دین سیکھنے چ لگا رہا. سانو بیماری ہے غماں دی، ساڈے جڑے بیڑے غرق ہوندے نے جی، جتوں اسی سارا اپنا بیڑا غرق کردے ہیں جی. ایک تو بھی اغتمام کی نفی ہے میرے وچ، دوسرا سیر فی البلاد، میں مختلف شہراں چ پھریا جتھے بھی پتہ لگا گیا، اور دوسرا صبر کا صبر الحمام. یہ بڑی کمال تشبیہ جی. کبوتر ہیں نا جی، انہاں نوں مالک اڈاندے نے نا، سارا دن شودا صبر کر کے اٹھدا رہندا ہے جی، نہیں اٹھدے لاندے نے کہ نہیں بازی. ایک دوسرا کبوتراں دی خوبی انہوں کنے دن دانے نہ پاؤ تو چپ کر کے کوئی ڈنڈ نہیں پاندے، کچھ بھی نہیں کر دے جی. فرمایا جیسے کہ صبر حمام ہے، میں نے اس طرح صبر کیا دین پڑھنے میں، ڈنڈ نہیں مچائی. اور بکور ان کا بکور الغراب، جویں سویرے سویرے باغاں چوں کاں اٹھدے نا اپنی خوراک لینے واسطے، پنڈا جمے ہو دیسی ہو، میں ایویں سویرے سویرے نکلیاں دین پڑھنے واسطے جی. اے سبب نے جنہ دی وجہ تو میں اس مقام تے. ایک تا اغتمام نہیں کیتا، شہراں چ جانے تو ڈریا نہیں ہاں، اور بالکل صبر نہ رہا. اور صبح صبح جی میں کہاں صبح نکلتا ہے خوراک واسطے، میں بھی صبح نکلتا سا دین سیکھنے واسطے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے پہنچایا جی. ماتا 104. ان کے اقوال میں سے یہ ہے لا ادری نصف العلم ہے کہ بے اے میں نے پتہ نہیں کسی اور کو پوچھ لو. آپ نے فرمایا اے ادھا علم تو ہونا جڑا ادری ہے، ادھا علم لا ادری، یہ ادھا علم ہے لا ادری. جن دے وچ لا ادری نہیں نا وہ ادھورا ہے، وہ کی ہے ادھورا ہے جی. قد اشبہ مبیو جنہ بھی انہوں دے
تو امام ذہبی نے بھی انہوں نے ترجمے چ بہت کچھ لکھا ہے، تو پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ فاطمہ بنت قیس فاریہ یہ مہاجرات میں سے ایک ہیں اور دہاق کی بہن ہے۔ وہ دہاق جڑے تھلے بہت سارے وہ نہیں ہے گئے تو جی، اور یہ وہ ہیں کہ روایت کی انہوں نے حدیث اور سکنات نفقہ متعلقہ للمتعلقات بتہ کی، سنیں جی وہ جتنے جناب عمر نے فرمایا سی کہ ہم ان کی بات وہی فاطمہ بن قیس نے نا بھی شاید انہوں نے سنا بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ روایت کیا انہوں نے قصہ جساسہ کا، فوت ہوئی ہیں جناب معاویہ کے زمانہ خلافت میں، اور حدیثیں ان کی سارے دوانین میں موجود ہیں۔ سارے دوانین سے مراد بھی حدیثہ مختلف کتابیں جو موجود نے بھی جی۔ ہاں جی شاباش منع کر دوں۔ مستند سند اور مثال اس کی حدیث ہے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ میں بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بوڑھا کر دیا مجھے ہود اور اس کے اخوات نے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ مستند ہے کیونکہ یہ حدیث نہیں روایت کی گئی مگر ابو اسحاق کی طریق سے سند سے، اور تحقیق اختلاف کیا گیا ہے ابو اسحاق پر اس حدیث میں 10 وجہ پر۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے روایت کیا اس حدیث کو مرسل، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے روایت کیا اس حدیث کو موصول، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے روایت کیا اس حدیث کو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند سے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس حدیث کو جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند سے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے بنایا اس کو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسند سے، اور اس کا غیر، اور روات اس کے ثقات ہیں، نہیں ممکن ترجیح ان کے بعض کی بعض پر، اور جمع متاثر ہے۔ مسترب المتن اور مثال اس کی وہ حدیث ہے روایت کی اس کو امام ترمذی نے عن شریک عن ابی حمزہ عن شعبی عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں، بس آپ نے فرمایا بس بے شک مال میں البتہ حق ہے سوائے زکوٰۃ کے۔ اور روایت کی اس حدیث کو ابن ماجہ نے اسی سند سے اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے مال میں حق سوائے زکوٰۃ کے۔ علامہ عراقی فرماتے ہیں یہ ایسا اضطراب ہے جو تعبیر کا احتمال نہیں رکھتا۔ ممن یقع الاضطراب قد یقع الاضطراب من راوی واحد بأن یروی الحدیث علی اوجہ مختلفۃ، وقد یقع الاضطراب من جماعۃ بأن یروی کل منهم الحدیث علی وجہ یخالف روایت الآخرین، سبب ضعف المضطرب وسبب ضعف المضطرب ان الاضطراب یشیر بعدم ضبط رواته۔ اشہر المصنفات فيه کتاب المضطرب فی بیان المضطرب للحافظ ابن حجر۔ ممن ان لوگوں سے کہ واقع ہوتا ہے اضطراب، کنے ہوندے نے خاص بندے نہیں، کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب ایک ہی راوی سے، ایک راوی جس حدیث اینو پڑھائیے تو ہور طریقے نال، اینو پڑھائیے تو ہور طریقے نال، بائیں طور کے روایت کرتا ہے حدیث کو مختلف سندوں پر۔ اور کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب ایک جماعت سے، بائیں طور کے روایت کی ہر ایک نے ان میں سے حدیث ایک وجہ پر جو مخالف ہے دوسروں کی روایت، جو مختلف ہے دوسروں کی۔ سنیں بے استاد دے شگرد نے مختلف تو انہاں وچ ایک نے اور طرح دوسرے نے اور طرح، اتنے استاد ایک ہی ہے، یہ جماعت مرادی وہ وکھرے وکھرے سند ہوں پھر تو رولا ہی کونی مسئلے ہو۔ اچھا جی مضطرب کے ضعف کا سبب کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ سبب مضطرب کے ضعف کا یہ ہے کہ اضطراب خبر دیتا ہے کہ اس کے روات کا ضبط ٹھیک نہیں ہے، ان کے کسی نہ کسی نے تو گڑبڑ ہوئی ہے نا جی۔ سنیں اے شاباش سے حکم الاضطراب انہ یوجب ضعف الحدیث، بے حدیث ضعیف ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی اشہر المصنفات اس میں ایک کتاب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی المقترب فی بیان المضطرب۔ بلے 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 سلام انہوں جڑے لگے رہے نا کما ہوتے دین ہوتے جی، سلام انہوں۔
ہائے ہائے ان لوگوں سے ان لوگوں سے کہ واقعہ ہوتا ہے اضطراب، کیا ہوتا ہے، کبھی واقعہ ہوتا ہے اضطراب کبھی واقع ہوتا ہے ایک راوی سے وہ کمیں تصویر بائی طور کے روایت کرتا ہے حدیث کو مختلف وجہوں پر، اور کبھی واقعہ ہوتا ہے اضطراب ایک جماعت سے تصویر بائیں طور کے روایت کرتا ہے ہر ایک ان میں سے حدیث کو ایسی وجہ پر جو مخالف ہے دوسروں کی روایت کے، مضطرب کے ضعف کا سبب مضطرب کے ضعف کا یہ ہے کہ اضطراب خبر دیتا ہے مضطرب کے روات کے ضبط کے عدم کی، بھی ان میں عدم ضبط ہے۔ اشار المصنفات اس میں کتاب المقترب فی بیان المضطرب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے لیے جی۔ اور ان لوگوں سے کہ واقع ہوتا ہے اضطراب، کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب ایک راوی سے بائیں طور کی روایت کرتا ہے حدیث کو مختلف وجہ پر، اور کبھی واقع ہوتا ہے اضطراب جماعت سے بائیں طور کی روایت کرتا ہے ہر ایک ان میں سے حدیث کو ایسی وجہ پر کہ مخالف ہو دوسروں کی روایت کے۔ مضطرب کے ضعف کا سبب، اور مضطرب کے ضعف کا سبب یہ ہے کہ اضطراب خبر دیتا ہے مضطرب کے روات کے عدم ضبط کا۔ اشار المصنفات اس میں کتاب المقترب فی بیان المضطرب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ